العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی اس روحانی، علمی اور دینی نشست جو چیلم شریف اور تہذیبی ریفرنس حضرت خطیب امت عظیم عاشق رسول ریاست جموں کشمیر کے میں سمجھتا ہوں کہ ماتھے کا جھومر علامہ سید پیر غلام یاسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سلسلے میں منعقد ہے۔ اس کے صدر نشین شاہ صاحب کے علمی، دینی، روحانی جانشین اور ریاست جموں کشمیر کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک نئے عہد کا آغاز حضرت علامہ مفتی سید صداقت علی بخاری صاحب، صاحبزادہ والا شان لخت جگر حضرت خطیب امت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد حسنین علی فاطمی صاحب قدس اللہ علیہ اسٹیج پر تشریف فرما ملک پاکستان کی علمی دنیا کا بہت بڑا نام حضرت علامہ سید شاہ حسین گردیری صاحب جو کراچی سے لمبا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ پیر طریقت موقع خلاصہ عارف باللہ حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب، عظیم رائٹر اور عظیم موقع شخصیت علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی، آزاد جموں کشمیر کی مختلف اضلاع سے اور رپورٹ اور دیگر علاقوں سے تشریف فرما علماء کرام، مشائخ، سادات اور آپ سارے برادران اسلام، شاہ صاحب کے خاندان کے لوگ، آج جس شخصیت کو ہم سارے یہاں خراج عقیدت پیش کرنے جمع ہیں، اس شخصیت نے 50 برس ان پہاڑوں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں عشق کے رسول کے چراغ جلائے ہیں، اور حضرت پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب بخاری اور ان کا سارا خانوادہ جب سے انہوں نے کشمیر کے اس حصے کا انتخاب کیا، قطب عالم پیر فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اور جو اس وقت ان کے خانوادہ کے لوگ موجود ہیں، آپ نے اس پورے خانوادے نے اپنی زندگیاں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے وقف کی تھی۔ یہاں بہت ساری شخصیات کا ذکر کیا ہے، اور جو ابتدائی 2 خطابات ہوئے ان میں ایک شخصیت بات کر رہی تھی اور ان کی درست نشاندہی بھی کی اور ان کی گفتگو کی حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جانشین نے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اشاعت و تبلیغ شاید لوگوں کو نیا کام لگتا ہو، لیکن اس خطے میں، ہند میں، جب انگریز نے سازش کر کے مسلمانوں کے نظریات و عقائد کو ڈھلیا میر کرنے کی کوشش کی، ایک طویل فرشتہ ہے علماء مسائل کی جنہوں نے اس کے آگے بات باندھا، لیکن ایک وقت آیا کہ سارے عاجز تھے، اس لیے کہ مرزا غلام قادری دجال و مکار وہ بہت بڑا فنکار تھا،
تو ضرورت تھی کہ کوئی ایسا انسان سامنے آئے کہ جس کا سینہ روشن ہو، آپ درست انداز میں اس کا تعاقب بھی کرے اور اس کو شکست بھی دے۔ تو جس شخصیت نے مرزا غلام قادیانی دجال کذاب کو ٹھکانے لگانے میں اور انجام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا، وہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، حضور غوث الثقلین کے خانوادے کے چشم و چراغ، اور شاہ صاحب کے پیر خانے کے سرخیل حضرت سیدنا میرا علی شاہ گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ جنہوں نے کہا مرزا اگر تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تو میرے قلم کا سامنا کر دے۔ تو غلام قادیانی دجال آپ کے قلم کا سامنا نہیں کر سکتا، تو کسی نے کہا حضور اگر وہ قلم بیچ دیتا پھر کیا ہوتا؟ تو حضرت پیر سیدنا میرا علی شاہ گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا قلم قیامت تک یہی لکھتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور مرزا غلام قادیانی کذاب الدجال ہے۔ اس لیے جماعت علی شاہ محدث علی پوری جو لاہور کی سرزمین پر اس مناظرہ کے حضرت ملک صاحب گولڈا شریف تشریف لا رہے ہیں، میں گولڈا شریف کا ذکر کر رہا تھا، حضرت بابا میرے علی شاہ کا تذکرہ میں اہل سنت، علماء اہل سنت، یہ ہمارے مہمان حضرات تشریف لا رہے ہیں، حضرت علامہ پیر سید شاہ حسین گردیزی صاحب یہ آپ کے سامنے تشریف لائے، محقق اہل سنت بیکر اخلاص و وفا رضی اللہ بابو جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخصیت کو اپنا حکم دے کر جملے لکھ کر کہ یاسین شاہ جی لاہور کی بھرپور وہاں جو زندگی ہے ظاہری اعتبار سے ہر آسائش موجود ہے اس وقت میں گولڈا شریف کا حکم ہے کہ وہاں بھی ہمارے خدام اور غلامون ہیں، ہمیں کہا ہے کہ ہمارے اس مرکز کی اور اہل کشمیر کی راہبری اور رہنمائی سید غلام یاسین شاہ کر سکتا ہے۔ ہمارا حکم ہے کہ آپ لاہور کو چھوڑ دیں اور دلدور کو پکڑیں، اور میرے علی شاہ کا جو پیغام ہے وہ سرزمین دلدور سے ایسا بلند ہو کہ کشمیر کے پہاڑوں سے ٹکراتا ہوا، پنجاب کے شہروں سے گزرتا ہوا پورے ملک میں پھیلے۔ تو پھر آپ اپنے شاہ کے حکم سے وقت گزرتا چلا گیا، غلام یاسین شاہ صاحب کبھی سرزمین کشمیر کے ایک پہاڑ کو عبور کر رہے ہیں، کبھی دوسرے پہاڑ کو عبور کر رہے ہیں، اور 50 برس کا جب عرصہ گزرتا ہے تو کشمیر کے پہاڑوں سے بھی اور کشمیر کے قصبوں سے بھی اللہ اکبر و یا رسول اللہ اور یا علی کی صدائیں ہو رہی ہے۔ یہ سارا کرنا چاہتا ہے دربار حاجی گولڈا شریف کو، یہ سارا کہنا چاہتا ہے حضرت بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر، وہ جو کمال کی نظر تھی، اور اپنا ایسا خاتم بٹھایا اس اسٹیج پر کہ اس نے پھر لاج رکھی اپنے پیر خانے کی، اور ایک ایک مدرسہ بھی قائم ہوا، مسجد بھی قائم ہوئی، اور ہر اعتبار سے خانقاہوں کے اعراض کی تقریبات کی زینت شاہ صاحب بننے لگے، جن اعراض کی تقریبات میں ترجمے میں لوگ نہیں ہوتے تھے۔ جب شاہ صاحب وہاں خطابات کرنے لگے تو اگلے عرص میں شاہ صاحب کا خطاب سننے کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ میں اسلامی حقیقت پیش کرتا ہوں گولڈا شریف کے ان خدام کو جن کی یہاں تیسری نسل موجود ہے، کہ جب اپنے شیخ نے حکم دیا
تو پھر بولنے کے تاجدار کے حکم پر 50 برس شاہ صاحب کے ساتھ یہاں کے لوگوں نے بادشاہ ہیں بلا تفریق ہر ایک برادری کا فرد شاہ صاحب کی آواز پر لبیک کہتا رہا. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جن علاقوں کے اندر کبھی بازار سجنے کا نام نہیں تھا، کبھی مجاہد اول کے گھر کا فرد دول دے رہا تھا کہ میلاد کے جھنڈے اور میلاد کے ترانے ہیں، یہ تو اہل کشمیر کو غلام یاسین شاہ نے دکھائے ہیں اور سکھائے ہیں. تو پوری دنیا کے اندر بالعموم اور پاکستان میں جو دلکوٹ کی سجاوٹ ہوا کرتی تھی، طارق عزیز کو بھی اپنے شو میں اس بات کو کہنا پڑا کہ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو شہر زیادہ سجتا ہے، جگمگاتا ہے، وہ دلکوٹ ہے. اس دلکوٹ کو کون سجاتا تھا؟ غلام یاسین شاہ سجاتے تھے. میرا ایمان کہتا ہے کہ جس عقیدت سے انہوں نے نبی کے ذکر کو سجایا، نبی کی اولاد کی محبتوں کا پرچار کیا، نبی کے اصحاب کی فکر کو فروغ دیا، آج حضور سیدنا میل شاہ گولری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم سے اور آپ کے وسیلے سے سید غلام یاسین شاہ صاحب کی قبر بھی جگمگا رہی ہے. اور اس کا اظہار یہ مجلس کر رہی ہے کہ اس وقت گولڈا شریف کے تاجدار، گولڈا شریف کے چشم و چراغ ہمارے درمیان موجود ہیں اور علماء اکرام کے جمع غفیر ہے. آخری گزارش شاہ صاحب کے شاگردوں سے، یہاں بڑی تعداد میں جن کو شاہ صاحب نے بولنا سکھایا ایسے لوگ موجود ہیں. حضرت پیر صاحب نے خود براہ راست تو ان کا شاگرد نہیں، لیکن سٹیج پر بات کرنا یہ مجھے شاہ صاحب نے سکھایا. جن کو شاہ صاحب نے لکھنا سکھایا، چلنا اور پھرنا سکھایا، شاہ صاحب کے وہ تمام شاگرد جو بڑے بڑے علماء ہیں، علامہ رویل صاحب ہوں، علامہ عرفان دارش ہوں، عثمان عباسی صاحب ہوں، شبیر صاحب ہوں یا دیگر شخصیات ہوں، مسلسل خاطر ہوں، یہاں ہیں یہ ملک پر میں، یہ بیرون ملک ہیں، اور شاہ صاحب سے 50 برس نبی کی محبت کے ترانے سننے والے اور سیدہ کائنات کی محبت کا تذکرہ سننے والے، علی کی باتیں سننے والے. شاہ صاحب ایک شعر بہت پڑھتے تھے اور مجھے جانتے پڑھ لوں، اور وہ مجھے بہت سناتے تھے. ایک دفعہ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ پیر محمد طلال الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی رشید میں سنائے. کہنے لگے آج دل کرتا مشوری کا شعر سنا. تو حضرت نے کہا سنائیے. تو آپ نے کہا علی شاہ مرتا امامن کبیرا. علی خان جی کے تو ناس بھی کہتے ہیں. آپ دوسری طرف بڑا بغض ہے اصحاب رسول سے، دونوں تاریخوں سے نکلی ہے. صداقت کے تاجدار کی محبت بھی لائی ہے اور علی کا پیار بھی لائی ہے. ملا عبدالرحمن جامی کہتا ہے علی شاہ مرتا امامن کبیرا. علی شاہ مرتا امامن کبیرا. بعد از نبی شد بشیرن نذیرا. تو شاہ صاحب سے سنتے تھے ذرا کھڑا کر کسی سے سنا ہوا ہے وہ تو بولیں کہ بعد از نبی شد بشیرن. یہ نشتنجو کے ایک تاجدار کا شعر ہے کہ بعد از نبی شد بشیرن نذیر. جن کو ساری زندگی یہ پیار دیا ہے اور اجلا ستھرا عقیدہ، ان سے میری گزارش ہے، ان سے میری اپیل ہے کہ ظاہراً شاہ صاحب اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے اولا شریف تشریف فرما ہو گئے. مرسا نے کہا شاہ صاحب کی مرضی اس طرح تھی اور ان کے آبا کا استاد کل خیر آبادی علماء کے ایک بہترین فرد حضرت علامہ پیر سید مخدوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اکابر کے پہلو میں ان کا آخری ٹھکانہ ہوا ہے. لیکن شاہ صاحب نے 50 برس اہلیان دل کو آپ کو اللہ کے نبی کی محبت کے ترانے سنائے، آپ کو علی کے گیت سنائے ہیں، آپ کو زہرا پاک کی باتیں سنائی ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے اور شاہ صاحب کے شاگردوں کی ذمہ داری ہے
کہ شاہ صاحب بظاہر تشریف لے گئے، ایک مشن چھوڑ کر گئے ہیں، یہ ادارہ اور کئی ادارے چھوڑ کے گئے ہیں، یہ مسجد اور کئی مساجد چھوڑ کے گئے ہیں، جس طرح انہیں حکومتوں کے اندر اسلامائزیشن کی طرف پیش رفت کرتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل، علماء مسائل کونسل، زکوٰۃ کونسل کے اندر بھرپور کردار ادا کیا۔ علامہ الطاف حسین سیفی ان تمام امور سے زیادہ آگاہ ہے۔ اور جس طرح آپ نے حکومتوں کو مشاورت دے کر 29 اپریل 1973 جب آپ کا آغاز تھا آزاد جمہوریہ کشمیر اسمبلی میں میجر ایوب نے مجاہد اول کی سربراہی میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کی تھی، اور پھر قائد ملت اسلامیہ نے پاکستان کی اسمبلی میں جو ہے 7 ستمبر 1978 میں قرارداد پیش کی تھی۔ آپ نے وہ مشن آپ کو دیا ہے، اس مشن کو آگے لے کے چلنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے پیر صاحب کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد حسنین شاہ فاطمی، ہم امید رکھتے ہیں عمر چھوٹی ہے لیکن بیٹا اپنے باپ پر ہی ہوتا ہے، اور جن کو اپنا روحانی علمی جانشین عرس کی ایک بڑی مجلس میں بنا کر سر پہ دستار سجا کر، اور ان کے باقی حضرات محمد تشریف فرما ہے علامہ ظہور حسین بخاری اور پیر یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے لخت جگر علامہ پیر سید بشارت بخاری اور خاندان کے دیگر لوگ، ان سب کی موجودگی میں شاہ صاحب ایک دستار لے کر کولا شریف نمودار ہوئے تھے اور کہا تھا صداقت یہ میرا علمی اور روحانی جانشین ہے، میں تو نہیں رہوں گا لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کشمیر کے پہاڑوں میں، وادیوں میں اور ملک میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی کام لے گا، اور محبت رسول اور محبت اہل بیت اور افکار صحابہ کو فروغ دینے کے حوالے سے اللہ کام لے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو خوبصورت عقیدہ رکھنے والے، بلند ترین خیالات و کردار رکھنے والے نوجوان علماء ہیں، ان میں بہترین شخصیت محقق العصر اور ماہر تعلیمات کے مہریہ حضرت قبلہ علامہ مفتی پیر سید صداقت علی شاہ بخاری ہیں۔ عمر چھوٹی ہے لیکن چونکہ جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں تو میرے آقا نے کہا تھا میں ان کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ یہ اپنے اس گھر کی خیرات کو، میراث کو درست انداز میں یہاں سے ایسا تقسیم کریں گے کہ یہ نور شرق و غرب میں پھیلتا رہے گا، اور گولڑا شریف کا سایہ، گولڑا شریف کا کرم جس طرح کل اس خانوادے پر جاری تھا، قرآن شریف پر یاد بھی جاری ہے، اور یہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور ریاست بھر کے علماء مشائخ علامہ ریاض عزیز صاحب، ہم مکمل طور پر آج شاہ صاحب کے چیلن میں بڑے فخریہ انداز میں رشک کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ شاہ صاحب کی شکل میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوگا، اور ان سے انشاءاللہ پورا امت اور ملت استفادہ کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔